ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا حساب نہیں لیا جاتا. یہ جو میں نے کل بتایا تھا نا, نبی نے منافقین کو کھڑا کر کے سب کو گولی سے کیوں نہیں اڑا دیا, سب کی گردنیں کیوں نہیں اڑا دی, اتنے منافقین پریشان کر رہے تھے. یہ بھی سیاست تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں. آپ نے فرمایا اگر میں قتل کروں گا تو مشرکین اور کافر کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو کیا پتا کہ منافق ہیں. بہت مشکل ہے بھائی. دیکھو یہ کیسی بصیرت, کیسی حکمت, کیسی سیاست. ہمارے ہاں ہے کہ بس اڑا دو, یہ کر دو, وہ کوئی سیاست, کوئی بصیرت, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے دینداروں کا حال ہے. نبی نے فرمایا میں اگر ان کو قتل کروں گا تو مجھے پتا ہے نا کہ منافق ہیں, اور آپ کو پتا ہے, کافروں کو تھوڑی پتا ہے. ان کا اسلام میں داخلہ رک جائے گا. وہ کہیں گے بھائی یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں, ان کو تو اپنے ساتھیوں سے کبھی کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو تو گردن اڑا دیتے ہیں, یہ تو ڈر جائیں گے, اسلام میں داخلہ نہیں ہوگا. اس سے گویا اسلام بدنام ہوگا. تو یہ بھی کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست. اور ہمیں سیرت سے یہ چیز بھی سیکھنی چاہیے کہ ہر صحیح کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا پڑتا ہے, دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے, اس کے اثرات کیا پڑیں گے, افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اڑا دو, یوں کر دو, اس کو فتوا دے دو ممبر پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, حق بیان کر دو ڈنکے کی چوٹ پہ, جو ہوگا دیکھا. ابے اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں لوگوں پہ ہیں تو کچھ بھی نہیں دیکھتے. اور حق پرست عالم سمجھتے ہیں اس کو جو ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے سب بیان سب بتا دے. ایک دفعہ میں نے کہا سب, ایک صاحب مجھے کہنے لگا سب بتا دو مفتی صاحب. میں نے کہا سب بتا دیں, ہاتھ پاؤں کٹوا دیں, اپنے نہیں آپ کے, ٹھیک ہے. تو عالم وہ ہوتا ہے جو حکمت, مصلحت, حق بات کس وقت کہنی ہے اور کس انداز سے کہنی ہے, کون سا موقع ہے, اس موقع پر یہ کہنا بھی ہے کہ نہیں کہنا. بیگم پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی ہے اور آپ نے اس کو اسی وقت بیٹھ کے نماز روزے کی تبلیغ کرنا شروع کر دی, وہ مانے گی؟ وہ کہے گی میں پیسے مانگ رہی ہوں اور ادھر کیا زکوٰۃ پر پورا بیان چل رہا ہے. آج کیا ہوا, میں جامع رشید میں ریکارڈنگ کروا رہا تھا, 11واں پارہ تھا پتہ نہیں 10واں, تو میں اس کا خلاصہ تیار کر رہا تھا نا دماغ میں, میرا دماغ پورا ادھر لگا ہوا. تو میرے ساتھ ایک دوست گئے تھے قاری صاحب, وہ بیٹھے ہوئے مجھے سمجھا رہے ہیں, مفتی صاحب دیکھو اللہ آپ سے بڑا دین کا کام لے رہا ہے, اور یہ جو ہے نا آپ جو قرآن کا خلاصہ پیش کر رہے ہو اس کی قدر کرو, یہ بڑا اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. اب بار بار میرا دماغ ادھر, پھر میں ادھر آؤں, یار میں یہ خلاصہ تیار کر رہا ہوں. تو پھر وہ مفتی صاحب دیکھو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, چھوڑ نہیں دینا چاہیے یہ کام, شکر ادا کرنا چاہیے, جو شکر کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے. پھر میں ادھر, اب وہ ٹائم ہو رہا ہے 6 بجے لائیو چلتا ہے نا, پھر میں ادھر, اب میں پھر جب دوسری دفعہ میں نے کہا قاری صاحب پہلے مجھے بیان کرنے دو, پھر انشاءاللہ آپ کا بیان میں تفصیل سے سنوں گا. پہلے میں ایک دفعہ بیان کر لوں, پھر اس سے زیادہ لمبا بیان میں آپ کو یہاں بٹھا کے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں. تو مطلب یہ تھا کہ یہ اچھی بات ہے, مگر یہ ابھی اس کا موقع, ابھی ایک آدمی دیکھ رہے ہو مصروف ہے اور جو ہے وہ ایک پریپریشن میں لگا ہوا ہے, تیاری میں لگا ہوا ہے, وہ خلاصہ تیار کر رہے ہیں, اور آپ اس کو بیٹھ کے چاہے اپریشیٹ ہی کر رہے ہیں, چاہے تعریف ہی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے. تو میں نے جب ان کو یہ کہا نا, میں نے کہا ایسا ہے کہ پہلے میرا ہو جائے پھر میں آپ کا سن لوں گا. تو وہ ایک دم کلا بازی کھا کے ہنسے اور وہ مغرب تک ہنس رہے تھے, مغرب میں ملا پھر بھی ہنس رہے ہیں, کہہ رہے آپ نے جو تنبیہ کا جو اسٹائل تھا نا وہ اسٹائل بڑا مزیدار تھا. تو غصے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو, آپ نے اس وقت جا کے اس کو سمجھانا شروع کر دیا, نماز پڑھا کرو, زکوٰۃ دیا کرو. وہ کہے گا میں پیسے مانگنے آیا ہوں, قرضہ مانگ رہا ہوں, اور تو کیا کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں اس چیزوں کا خیال نہیں